اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہی ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ اس واقعے نے میرے دل کو بھی بہت متاثر کیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کیسر روم یعنی ملک روم کے بادشاہ کے سر کے درد کے بارے میں۔ جو کیسر روم یعنی ملک روم کے بادشاہ تھے، ان کے سر کا درد نہیں جاتا تھا، ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا تھا۔ تو اس بادشاہ نے یہ پریشانی اپنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کے پاس ایک ٹوپی بھیجی اور کہا اس کو اوڑھ لیا کرو، انشاءاللہ سر میں درد نہیں ہوگا۔ چنانچہ کیسر روم کے اس بادشاہ نے اس ٹوپی کو اوڑھا تو اس کے سر کا درد جاتا رہا اور بالکل ختم ہو گیا۔ جب تک وہ ٹوپی اوڑھے رہتا تو سر میں درد نہیں ہوتا، اور جب اتارتا تھا تو سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ تو اس نے ٹوپی کو اتارا اور اس کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ جب میں یہ ٹوپی پہنتا ہوں تو میرے سر میں درد نہیں ہوتا ہے، سر کا درد دھیرے دھیرے جاتا رہتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور جب میں یہ اتار دیتا ہوں تو میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مطلب یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ اس بات کو سوچ کر بے چین ہو گیا۔ تو اس نے اس ٹوپی کو اتارا اور اس کو کھول دیا، کھول کر بیچ میں سے اس کو چیر کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ نکلا، سلپ نکلی، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ دیکھیں بسم اللہ کی فضیلت، یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں آپ سمجھیں کہ اور اس کا فائدہ، کتنے بڑے فائدے ہیں اس کے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے کہ سر کے درد کے لیے کتنا فائدہ مند ہوا، اور اس انسان کے لیے جو دین میں داخل نہیں تھا، جو غیر مسلم تھا۔ کیسر روم یعنی ملک روم کے بادشاہ کے سر کے درد کو ختم کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نے، اللہ کے حکم سے۔ تو جب اس بادشاہ نے یہ دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ دین اسلام کس قدر خوبصورت ہے، بے شک اس کی ایک آیت بھی باعث شفا ہے، تو پورا دین باعث نجات کیوں نہیں ہوگا، اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دیکھیں اللہ کس طریقے سے غیر مسلموں کو بھی اللہ چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے۔ بے شک ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جس سے بھی چاہے اپنا کام لے سکتا ہے۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے، مطلب اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کرا ہے، اور اللہ کا کلام سوچیں آپ، اس کی جو رتبہ ہے اللہ کے کلام کا کتنا بڑا ہے، اور وہ کلام اللہ نے ہمیں دیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، آخر ہمیں اللہ نے اپنا کلام کیوں دیا۔ اللہ کچھ تو چاہتا ہوگا نا کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں، اس میں جانیں کہ کیا لکھا ہے، اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے ہمیں ایمان والوں کو۔ تو دیکھیں ایک بادشاہ ایمان لے آیا، اور بے شک یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس سے چاہے ہدایت دے دے اور جس سے چاہے ہدایت کو چھین لے۔ آج کا جو دور ہے، کتنے لوگ منافق ہوتے جا رہے ہیں، اپنے دین سے پھر رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے اور دین پر خاتمہ کرے۔ بہت مشکل ہے، انسان سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے زندگی ختم ہو جائے گی اور چین سکون ملے گا، لیکن مرنے کے بعد تو اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور سوال جواب کا دور وہیں سے شروع ہوگا۔ یہ جو دنیاوی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ جو ہے امتحان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک امتحان کی جگہ۔ دنیا کو آپ سمجھیں کلاس روم ہے، اور ہم سب اپنا ایگزام دے رہے ہیں یہاں پر۔ بس ہم نے یہ ایگزام پاس کرنا ہے، اور پاس کر کے
کم سے کم پاسنگ مارکس تو لے کر آ ہی جائیں۔ اور اللہ تو بے شک اتنا مہربان ہے کہ وہ تو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے اگر چل کر آتا ہے اللہ کے پاس تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اور بہت ساری اللہ اتنا بڑا رحمان رحیم ہے، وہ اتنا رحم کرنے والا ہے نا کہ وہ موقع دیتا ہے اپنے بندے کو۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے واقعہ اس طریقے سے یاد ہو گیا تھا، میں روز سنا کرتی تھی وہ، اور یہ واقعہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ بڑا نافرمان تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اسے نکال دیا بستی سے، اور بستی سے نکلنا یعنی موت تھی۔ مطلب چند دن بعد اسے نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا، اور سسک وہ موت کنارے جا لگا۔ تو جب اس نے موت کے آہٹ کو محسوس کرا تو اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس نے بڑی ندامت کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا سر، اور کیا کہا کہ اے میرے اللہ، میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو بڑا رحمان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو، انسان جب سب طرف سے مایوس ہو کر بھی جاتا ہے نا تو اللہ ایسے اپنے بندے کو تھامنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مطلب انسان کے پاس آپ آج کا دور دیکھیں، ہم اگر پریشان ہوں اور لوگوں کو پتہ لگ جائے نا کہ ہم مجبور ہیں، پریشان ہیں، تو لوگ فائدہ اٹھانے کی سوچنے لگتے ہیں۔ اور کس طریقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں آج کل کے زمانے میں، یہ ہر کوئی انسان بہتر طریقے سے جانتا ہوگا جو اس دنیا کو فیس کرتا ہے، جو باہر کے لوگوں کو فیس کرتا ہے، اس کو میری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ تو جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کرا اور اللہ سے جب کہا کہ اے میرے اللہ، میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو بڑا رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم کر۔ اور یہ کہتے نا اللہ نے دیکھیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ موت کے وقت کی توبہ نا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ جو چاہے کر دے، بے شک وہ اللہ ہے، اللہ جو چاہے کر دے۔ کہ اللہ جو ہے نا اگر سزا دینا چاہے تو کوئی ہے کہ اسے روکے کہ تو سزا نہیں مت دے، یا اللہ تو سزا مت دے؟ اور اللہ اگر معاف کرنے پر آئے تو کوئی ہے جو اللہ سے سوال کرے کہ یا اللہ تو معاف نہ کر اسے؟ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ سے بندہ اگر کہتا ہے نا کہ یا اللہ میرے اس گناہ کو نا تو پردے میں رکھنا اور کسی کے سامنے مجھے شرمندہ مت ہونے دینا، اور وہ خاموشی سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، بے شک اللہ اپنے بندے کو نا اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانک لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اور پھر اتنے گناہ کر کہ آسمان کو بھر دے، اور پھر اتنے گناہ کر کہ زمین اور آسمان کے درمیانی جو جگہ ہے نا اس کو بھر دے، اور پھر تو مجھ سے بول کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری توبہ اللہ، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے جا، میں نے تجھے معاف کرا۔ آپ کریں نا، آپ ایک غلطی کر کے دیکھیں، ہم سے ایک غلطی ہو جائے، ہم معافی مانگیں گے، سامنے والا بہت بڑا دل والا ہو، معاف کر دے گا، ایک مرتبہ معاف کر دے گا، دوسری مرتبہ وہ ہر بار معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ دیکھیں نا، اللہ کی محبت، اللہ کا یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، انلیمیٹڈ۔ تو اللہ نے اس انسان کے ساتھ کیا کرا جو بنی اسرائیل کا شخص تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے موسیٰ، فلاں جگہ وہ شخص مر گیا ہے، آج اس کے جا کر جنازے کا انتظام کرو، اور بستی کے لوگوں سے کہہ دو کہ آج جو شخص اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ تو جب لوگوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں اس شخص کے پاس، تو لوگ تو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ تو بڑا نافرمان تھا، یہ تو وہی ہے جو بہت نافرمان تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ یہ تو بڑا نافرمان تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ نافرمان تھا، لیکن جب اس پر موت آئی نا تو اس نے مجھ سے بڑی ندامت کے ساتھ معافی کی طلب کی، اور اس نے کہا کہ میں بڑا رحمان ہوں، رحم کرنے والا ہوں، تو میری
مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس کو معاف نہ کروں، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو دیکھیں کس طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے نا۔ اللہ جیسے نیت کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ سارا جو دین کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ آپ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنی نیت کو صاف رکھ کر دیکھیں، آپ صاف نیت سے کسی کی مدد کر کے دیکھیں، اور بے شک اللہ نا دکھا دیتا ہے، جو بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین کریں۔ وہ یقین کے اوپر ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کا، کہ ایک عورت اپنے شوہر سے بہت لڑا کرتی تھی، اور وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تعویذ دے دیں آپ، تاکہ میرے شوہر سے میری لڑائی نہ ہو۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک کاغذ کو فولڈ کر کے تعویذ ٹائپ کا بنا کر دے دیا، اور ان سے کہا کہ آپ اپنے منہ میں رکھ لیا کرو، آپ کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا یقین تھا کہ مطلب میں یہ اگر تعویذ منہ میں رکھ لوں گی تو میرے شوہر سے میری لڑائی نہیں ہوگی۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، صرف وہ زیادہ بولتی تھیں، لیکن یقین ان کا اس بات پر نہیں تھا کہ وہ زیادہ بولتی ہیں اس لیے لڑائی ہوتی ہے۔ ان کا یقین اس پر تھا کہ میں کوئی تعویذ بنواؤں گی تو میرے ہسبینڈ سے میری لڑائی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مانو تو بھگوان اور نہیں مانو تو پھر وہ راستوں میں پتھر، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس طریقے سے نا اپنے یقین کو درست کریں، یقین کو ٹھیک کریں اپنے، اور ہمیں اپنے یقین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی ہماری پریشانیوں کا حل اللہ ضرور نکالے گا، اور ایسی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے دنیا اور آخرت کی جو اللہ ختم نہ کرے۔ اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور اپنی پریشانیوں کا حل جو ہے نماز اور قرآن میں ڈھونڈیں، نماز سے مدد مانگیں۔ کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب پریشانی آئے تو نماز سے مدد لیا کریں۔ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، صحابہ تھے، صحابیاں تھیں، تو پہلے کے لوگ کیا کرا کرتے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اپنے کاموں کو اللہ سے یوں ہی کروا لیا کرتے تھے۔ تو پہلے کے زمانے میں کیا تھا، اللہ کوئی دوسرا تھا؟ اللہ تو وہی ہے جو پہلے تھا، اللہ آج بھی وہی ہے۔ ہم بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، سوچ بدل گئی ہے، ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہماری نیتیں درست نہیں ہیں۔ اللہ تو وہی ہے نا، کہ اگر ہم اللہ سے صحیح طریقے سے رابطہ کریں، اللہ کے اوپر یقین کر کے اللہ کے اوپر ایک بار چھوڑ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کس طریقے سے کاموں کو بناتا ہے۔ آپ نا عقل کے خلاف فیصلے کر دیتا ہے اللہ، کہ سامنے والا سوچتا رہ جاتا ہے کہ ہم نے تو ایسا سوچا نہیں تھا اور ایسا ہو گیا۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ عقل کے خلاف فیصلے کب کرے جاتے ہیں، جب آپ جو ہے اللہ پر یقین کریں، اور اس طریقے سے یقین کریں کہ منتخب میں ایک حدیث ہے نا کہ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹ کر واپس گھر کو آتے ہیں۔ تو پرندوں کی طرح یقین ان کا دیکھیں کہ صبح جاتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، کہ ہم اتنے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ پھر بھی ہمارے گناہ کے بطور، اگر ایسا ہوتا کہ ہم نے اگر آنکھوں سے کوئی گناہ کرا، کوئی گندی چیز دیکھ لی، کوئی غلط حرکت کر دی، تو اللہ ہماری آنکھوں کی روشنی چھین لیتا۔ پر دیکھیں اللہ کتنی چھوٹ دینے والا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ تو موت سے پہلے اپنے یقین کو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے بہتر بنائیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں سارے کام جو بھی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ بے شک اگر اللہ راضی ہو جائے گا نا تو بندے تو پھر راضی ہو ہی جائیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا ہے تو پھر بندے تو راضی ہوں گے نہیں، کبھی کسی قیمت پہ نہیں راضی ہوں گے، کیونکہ وہ انسان ہے اور انسان کی فطرت میں ہے بدلنا، انسان بدل جاتے ہیں۔ پر جو رب ہے نا، جو اللہ ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ بے شک انشاءاللہ جو بھی میں نے کہا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی، اور میرے بھائی بہنوں کو بھی ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
آپ کو اگر مجھ سے کچھ سیکھنے کو ملے، اگر کہیں پر میری کوئی بات غلط لگے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ کس طرح کی ویڈیو یا کوئی دعاؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے اوپر بناؤں گی۔ السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔